انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور اللہ نے جو امانت دین کی دی ہے اس کے پہنچانے میں امانت دار ہوں۔ جب سے نبوت ملتی اور جو ہے اللہ کے پاس بلائے جانے تک، موت تک وہ دعوت دے رہے ہیں اور اپنا سب کچھ جو ہے قوم پر لگا رہے ہیں، سب کچھ قوم پر لگا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات اور ساری انسانیت اور جنات کے لیے، سارے زمانوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرات انبیاء کرام والی زندگی، آج یوسف علیہ السلام کو کے ساتھ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا؟ 11 بھائی تھے کہ کنویں میں ڈالا، اور جب قافلہ گزرا تو وہ وہیں بکری چرا رہے تھے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو یہ لوگ آگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھگا ہوا غلام، اچھا اس نے اپنے آپ کو کنویں میں چھپایا تھا، غلام ہے تو ہم اس کو آپ کو بیچتے ہیں۔ حالانکہ بھائی کتنی بڑی زیادتی کی، اور اس سے پہلے مارا پیٹا، اور پھر یوسف علیہ السلام مصر میں لائے گئے اور عزیز مصر کے گھر رہے، پھر جیل میں جانا پڑا اور وہاں سے اللہ نے بادشاہت تک پہنچایا، بادشاہ بن گئے، سارے علاقوں میں قحط آ گیا، بھائی جو ہے لینے کے لیے آئے اللہ، تو جیسے سب کو دیا بھائیوں کو بھی دیا، اور جب دوبارہ آئے تو پھر ان کو دیا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو ظاہر کیا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ہیں یوسف، کا ہاں میں ہوں یوسف، تو وہ گھبرا گئے اور وہ ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ بچپن سے لے کر اس وقت تک جو ہم نے ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں ملامت اور طانے والا کلمہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ یہ 11 بھائی تھے، ان کو معاف کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر سارے کافروں کو معاف کیا، سارے کافروں کو۔ کیا کیا تکلیفیں دی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بھی ستایا اور آپ کے صحابہ کو بھی ستایا، آپ کے گھر والوں کو بھی ستایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھیں، جب ان کے دیور ان کو جو ہجرت کے لیے لے کر نکلے دن میں، تو مکے میں شور مچ گیا کہ یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے دن کی روشنی میں دن دہاڑے ہجرت کر کے جائے، پیچھے آ گئے اور ان کو گھیر لیا، اور ایک شخص نے ان کی اونٹنی کو چوکا لگایا، وہ اونٹنی پر سے گری ایک عورت ذات، اور پھر عورت بھی کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور حمل سے تھی، حمل گرا اور خون جاری ہوا اور زخمی ہو گئی، اور کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت ان کو لایا گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے رات کے وقت ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیے، میری بیٹی جو میرے لیے میری وجہ سے، میرے دین کی محنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ستائی گئی، اور کہا ان کا انتقال بھی اسی زخمی کی وجہ سے ہوا۔ جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو آپ کی 2 بیٹیاں، ان کا عقد، ان کا منگنی ابو لہب جو چچا لگتا تھا رشتے میں، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ میں۔ لیکن سب سے پہلے جو مخالفت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو جمع کیا اور ان میں اپنے آپ کو اجاگر کیا کہ تم نے مجھے کیسا پایا کہ آپ جیسا سچا اور امانت دار تو کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات نہیں ہوگی۔ تو اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے مکے پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مان لو گے کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ کبھی خلاف واقع بات اس منہ سے ہوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ سن لو، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اپنے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت تھی، کتنا بڑا علم تھا، اور اس لا الہ الا اللہ اللہ کے ساتھ عہد میں کتنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی تھی۔ اور یہ اپنی قوم ہے، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اپنی قوم ہے، قریش ہے۔ آدمی کو اپنے یا قوم سے کتنی طرح، ہاں دنیا کے بارے میں وہ جو ہے آپ کا قبیلہ آپ کی مدد کرتا تھا، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان اور دین یہ ایک ایسی بات ہے عقل کے خلاف اور معاشرے کے خلاف اور دنیاوی باطل خداؤں کے خلاف
کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی، اور کیوں اس کی بیوی، اس کا نام ام جمیل، وہ جو لکڑیوں کا گٹھر لا رہی تھی کانٹوں کا کہ حضور کے راستے میں بچھائیں، وہی اس کے گلے میں اس کی رسی پھنسی اور اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کو کتنا غصہ آیا کہ ابو لہب نے میرے حبیب کے بارے میں جو میرا پیغام لے کر آیا اور میرے اتارے ہوئے دین کو سکھلانے کے لیے آیا، اور ابو لہب نے کیا کہا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ مالدار تھا، مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، عربوں میں قریش میں سے تھا اور حضور کا رشتہ دار، کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے ہوئے تھی اسی کی رسی اس کے گلے میں فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ان دونوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان عام انسان اس کی بیٹیاں اس کی عزت ہوتی ہے، اور ان کی منگنی ہو چکی ہے، دونوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور جو ہے طلاق دے دی۔ اور یہ سب کس وجہ سے کہ امت تک دین پہنچ جائے، امت کامیاب ہو جائے۔ حضرات انبیاء کرام ہر اعتبار سے قربانیاں دیتے تھے، اپنا سب کچھ لگاتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے تو حضور کی شان میں اتنی گستاخی کی، حالانکہ وہ داماد اور پھر اللہ کے رسول، لیکن ان بے وقوفوں کو کیا پتہ، ایسی گستاخی کی کہ حضور کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ اپنے کتوں میں تم پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو وہی بیٹا اردن علاقے میں اپنے قافلے کے ساتھ، کیونکہ سردار کا بیٹا تھا، قوم کے لوگ ساتھ تھے، اور اردن کے علاقے میں وہ تجارت کے لیے گیا۔ جب جنگل سے گزر رہے تھے اس نے شیر بھاگتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا ہاں محمد کی منہ سے جو بدعا نکلی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی۔ یہ شیر سامنے سے گیا، جو گزرتے ہوئے شیر کے سامنے آنے کا کیا مطلب، لوگوں نے بڑی تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک شیر کیا کر لے گا، ہم اتنے آدمی ہیں۔ اب اس کے دل میں ڈر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین، باتوں کا تو یقین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کی بات، لیکن جو یہ لا الہ الا اللہ، ان کے باطل خداؤں کے خلاف ان کی نفی اور اللہ کا اثبات، یہ ان کے لیے گراں تھا، اور باپ دادا کے طور طریقوں باطل طریقوں کو چھوڑنا یہ ان کے لیے گراں تھا۔ تو وہ پریشان چیخے مار رہا ہے، تو قافلے نے کیا کیا، گھبرائے نہیں، سارا سامان ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیا، اور بالکل اس کے اوپر بیچ میں اس کے لیے ایک جگہ بنائی کہ تم یہاں سو جاؤ، اور سارے قافلے والے چاروں طرف سو گئے کہ شیر کیسے یہاں تک پہنچ سکتا، لیکن وہ اللہ کے رسول کی دل کی آہ تھی، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ کی کہ اللہ تجھے اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو تم پر مسلط کرے۔ کہتے وہ رات کو شیر آیا، اس نے ایسی گردن لگائی کہ جہاں وہ پڑا ہوا تھا وہیں آ کر اس نے اس کی گردن کو توڑ دیا، اور صبح جب اٹھے تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ پر، یعنی آپ اتنے نفی جسم والے، آپ کے جسم سے خوشبو، وہ تو ابو طالب بھی کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے بچے سوتے تھے اور لمبی راتوں میں بچوں کو اٹھایا جاتا، انسان جب سوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک بو، کسی کسی کے منہ سے رال، اور بچوں کے تو منہ سے بھی، ناک سے بھی، آنکھوں سے بھی، سب بچے جو ہے اسی آلائشوں میں کہ ان کو بغیر نہلائے دھلائے کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کلی کی طرح کھلا ہوا ہوتا تھا، خوشبودار اور ایسے بچپن میں، اور آپ کے جسم سے خوشبو، آپ چلتے ہوئے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ بچہ ماں کے پاس آتا تو اس کے سر کے بالوں سے آپ کے جسم کی خوشبو آتی تھی، اور ماں کہتی بیٹا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ کہ اماں آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ان کے جسم کی خوشبو تمہارے بالوں سے آ رہی ہے؟ حضرت انس کی والدہ ہیں ام سلیم، ان کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے، اور گرمی کی وجہ سے آپ کی گردن پر پسینے کے قطرے بہتے، تو وہ اپنے عطر کی شیشی جس میں مشک اور عنبر خالص ہوتا تھا وہ لا کر اس پسینے کے قطروں کو اس میں ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اپنی اس مشک اور عنبر جو اصلی ہے اس کی خوشبو کو حضور کی خوشبو سے خوشبودار بنا رہی ہے۔ اور ایسی ہستی جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو مذبح خانے سے
लाई हुई ओजड़ियाँ आपके जिस्म पर रखी जाती। आप इस मक्के से अल्लाह के हुक्म की वजह से हिजरत की रात के अंधेरे में निकल रहे हैं और मक्के को देख रहे हैं, बैतुल्लाह को देख रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंज है कि मैं मक्का शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, और गैरों से नहीं, अपने कौम की वजह से, और किसी आम काम की से नहीं, इनकी हिदायत की मेहनत के बदले में मुझे निकाला जा रहा है। या मक्का, ए मक्का तो कितना पाकीज़ा शहर है, और तेरी फिजाएं कितनी पाकीज़ा हैं, और तुझमें अल्लाह का घर है। मेरा बचपन तेरी गलियों में गुजरा, मेरी नौजवानी तेरी जो है इन पहाड़ों के बीच में गुजरी, और अब मुझे अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत और अल्लाह का अमर इतना ऊंचा कि सैयदुल अंबिया और हबीबुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए पैदाइश और मक्के जैसे शहर को छोड़कर जा रहे। आप रात के अंधेरे में निकले, और फिर 10 साल जिन मक्के वालों ने मदीने में भी चैन नहीं लेने दिया। ग़ज़वा बदर में मदीने की ईंट से ईंट उठाने के लिए आए, और खुशियों में शराबों के मटके और जनाब नाचने गाने वालियां और ढोल धमाका लेकर आए कि हम खुशियां मनाएंगे। मामला तो अल्लाह के हाथ में है। ग़ज़वा बदर में ऐसी शिकस्त फाश हुई कि उतबा, शैबा और कैसे बड़े बड़े कुफ्फार 70 सरदार जो है वहां पर कत्ल हुए, और 70 को कैद कर लिया गया। तो बदर में आए, फिर ओहद में आए, कितनी दफा जंग ग़ज़वा अहज़ाब में सबको लेकर आए, और सुलह हुदैबिया में इन्हीं लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने दिया। आपने जिहरान वो जो जुल्हुलैफा मस्जिद है वहां से एहराम बांधा, और एहराम बांधकर दरख्त के नीचे सवारी पर सवार हुए, और मदीना 400 किलोमीटर ऊंटों पर तय किया फासला, और उसकी मशक्क़त को, और 2 चादरों के बीच में, और 10-12 किलोमीटर जो है मक्का मुकर्रमा रह गया है, लेकिन कुफ्फार ने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी भी थी, ऐ मेरे नबी इनसे अहदनामा कर लो, और जो ये कहे वो मान लो। 3 एलची और 3 कासिद आए, और सबसे आखिर में सुहेल आए जो बाद में साहबी बने, और उन्होंने अहद देखा कि वापस जाना पड़ेगा। जब वापस जाने का हुक्म हुआ तो हुजूर तो हज़रत उमर कहने लगे वो हुजूर के पास है कि अल्लाह के रसूल, क्या हम ताकतवर नहीं है? कहा है कि हमने इनसे जंगें नहीं जीती? बिल्कुल जीती है। कि हम एहराम की हालत में नहीं है? कि बिल्कुल एहराम की हालत में है। फिर क्यों नीचे दबकर इनकी शराइत को कबूल किया जा रहा है? ए उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की यही मंशा है। अल्लाह की अल्लाह के रसूल, हम कमज़ोर नहीं हैं। क्या इनके मुर्दे जहन्नम में नहीं जाएंगे? और मुसलमानों के हमारे मुर्दे जन्नत में नहीं जाएंगे? बिल्कुल होगा। जो है तो उमर बड़े जोश में थे, बिल्कुल परेशान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है, ए अबू बकर ये क्या हो रहा है? हज़रत अबू बकर ने वही जवाब दिया जो हुजूर ने दिया, ए उमर ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह का अमर है। और इतनी सख्त शराइत लगाई, और जो है हुजूर ने अहदनामा लिखा और फिर हुक्म दिया साहबा को कि अपने एहराम खोल दो। अब इतना लंबा सफर, अब साहबा किराम, ये तो इनके दिलों में तो मदीने मक्के की अजमत कुफर के ज़माने में थी, और आज तक एहराम बांधकर हुजूर के साहबा हैं और सामने मक्का है, लेकिन अल्लाह के अमर के मुकाबले में अपने जज्बात को कुर्बान करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एहराम खोला, साहबा ने भी खोला। फतेह मक्का के मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर आए हैं और दिन की रोशनी में आए। 10,000 का लश्कर लेकर आए हैं और दिन की रोशनी में आए। मक्के वालों को दिन में तारे नजर आ गए और समझ गए कि 13 साल मक्के की सारी जो हमने जुल्म किया और हुजूर को सताया, साहबा को सताया, और ये 6 साल 7 साल 8 साल जो है मक्का में मदीना में सताया, आज उसका बदला लिया जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए, फरमाया कि तुम्हारे साथ क्या मामला करूं? तो उन्होंने कहा आप हमारे करीम और माफ़ करने वाले भाई हैं और करीम हस्ती के बेटे हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। आपने फरमाया मैं वही कहूँगा जो करीम इब्ने करीम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम,
کہ تانے والی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، اور سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں اس اخلاق نے تو پھر کفر کی جو ہے کمریں توڑ دی۔ اور پھر آپ کی طرف سے اعلان، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بیت اللہ کے جو ہے دروازے کو پکڑ لے اس کو کچھ نہیں کہا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو بھئی یہ ہے حضرات انبیاء کرام کے اخلاق، اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جو غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین میں پوری وادی جانوروں سے بھری ہوئی، پوری وادی اونٹوں سے، بھیڑ بکریوں سے، یہ پوری وادی بھری ہوئی۔ تو یہی مکے والے جنہوں نے اتنا ستایا تھا، غزوہ حنین کے موقع پر سارا مال مکے والوں کو، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہزاروں اونٹنیاں وہ کیا بکریاں ان کو دی۔ مدینے والوں کے دل میں، نوجوان لوگ تھے ان کے دل میں یہ آ گیا کہ دیکھیں خون ہمارا بھی ہے اور لڑائیوں میں ہم کام آئے، اور جب غنیمت ملی تو مکے والوں کو دی جا رہی ہے، لیکن مدینے والوں کا جو نصرت کی تھی، انہوں نے جو حق ادا کیا تھا، حضور کے دل میں ان کی عظمت اور محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ مدینے والوں میں سے چند نوجوانوں کے دل میں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ غنیمت کا مال دیا۔ حضور نے سب کو بلایا، دیکھو صرف انصار ہو اور کوئی نہ ہو، اور بلا کر آپ نے خطبہ دیا، اے انصار، تم اگر یہ کہو کہ آپ کی قوم نے آپ کی بات کو ٹھکرایا اور آپ کے وطن سے نکالا اور بے گھر کیا، اور تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میری مدد کی، تم نے میرے دین کو قبول کیا اور میرا ساتھ دیا، تم حق بجانب ہو، تم حق بجانب ہو۔ یہ انصار، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ دنیا کی چیزیں میں نے ان کو دی اور تم اس پر کہ بھئی ان کو دی گئی چیزیں سنو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کیا ہے لوگ مجھ سے یہاں سے دنیا کی چیزیں لے کر جائیں اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، تو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ سب انصار مدینہ کہ یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ فرمایا یہاں سے جاتے ہوئے لوگ مختلف راستوں کو اختیار کریں گے اپنے اپنی منزلوں تک، تو میں انصار والا راستہ اختیار کروں گا۔ اے انصار، تم نے جو میری مدد کی ہے یہ تو دنیا کی چیز تھی، اس کے ذریعے سے میں نے یہ ان کو دے دی، تمہارے ساتھ تو میں خود ہوں۔ اور وہ فضائل بیان کیے کہ اگر جیسے انسان کے حفاظت کے لیے اس کا لباس ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے صحابہ مہاجرین سب صحابہ یہ میرا لباس ہے، مہاجرین میرے اوپر کا لباس ہے، اور یہ تم جو ہے میرے اندر کا استر اور بنیان جو جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تم وہ لباس۔ تو یہ ہے حضرات انبیاء کرام کی زندگی۔ حضرات انبیاء کرام اپنی ساری صلاحیتیں جو دنیا ملتی وہ بھی ان پر لگاتے تھے اور پوری زندگی صرف کرتے تھے، اور یہ ہے اللہ کی رضا والی زندگی۔ نبیوں کی زندگی کو جو قبول کرتا تھا اللہ اس کو دنیا میں بساتے تھے۔ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی، ایمان والے بچے، اتنی تیز ہوا تھی، 7 راتیں اور 8 دن گھروں کو الٹ دیا، اور سب یہ ہود علیہ السلام اور ایمان والے انہی فضا اور ہواؤں میں تھے، لیکن اسی ہوا کو حکم تھا کہ ایمان والوں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ یہی پانی جس سے ہلاک ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم، اس کشتی کے ذریعے ایمان والوں کو بچایا، حالانکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم ثمود جن پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراشا تھا، چیخ آئی فرشتے کی طرف سے، سب کے دل پھٹ گئے اور ایمان والے بچے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والے جو زندگی گزارتے ہیں ان کی وہ اللہ ان کو بھی سعادتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا امن کا گہوارہ بنتی ہے۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے انوارات یا خوشبوئیں جانوروں تک کو محسوس ہو جاتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، فضاؤں میں پرندے ان کے لیے، کیونکہ یہ ایسا علم سیکھنے جا رہے ہیں، ایسی زندگی سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ زندگی انسانوں کی زندگیوں میں زندہ ہوگی
تو اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے اتریں گے، زمین پہ زلزلے نہیں آئیں گے، پہاڑوں سے بھونچال اور آگ میں انگوجھا لاوا نہیں نکلے گا، سمندروں میں طغیانی نہیں آئے گی، ہوا سرکش نہیں ہوگی، بلکہ ان ایمان والوں کی ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فیصلے اتریں گے اور سب فائدہ اٹھائیں گے۔ انسان کے جسم میں اللہ کا ایک امر روح، اس روح کی وجہ سے انسان کی ساری عظمت ہے اور اس جسم کی قیمت ہے، اس روح کی وجہ سے آنکھوں کا دیکھنا ہے، اس روح کی وجہ سے زبان کا بولنا ہے، اس روح کی وجہ سے دماغ کی سوچ ہے، جتنے بڑی بڑی اسکیمیں اور کارنامے کرتا ہے انسان، اور اس روح کی وجہ سے انسان کا مسافتوں کو طے کرنا ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل جائے سارے اعضاء بیکار۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟